امریکہ نے چونکہ شرائط بہت سخت کر دی، امریکہ نے کہا ہے کہ جناب جب تک آپ تیل روس سے خریدتے رہیں گے، آپ روس سے تیل خریدنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیوٹیز میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ برآمدات 50% ڈیوٹی کے بعد اب اس قابل نہیں رہیں کہ ان کو امریکہ میں فروخت کیا جائے۔ ان مصنوعات کے لیے کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو بھارت کو ریپلیس کر سکتے ہیں؟ کچھ مصنوعات ہیں جو بھارت سے گڈز کی صورت میں، سامان کی صورت میں امریکہ جاتی ہیں، وہ مصنوعات کون سی ہیں؟ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بھارتی برآمدات جو دنیا بھر میں اس کا بڑا شیئر امریکہ جاتا تھا، امریکہ نے اس پر 50% ڈیوٹی عائد کر دی ہے، اور اس ڈیوٹی عائد ہونے کے بعد امریکہ کو بھارت کی برآمدات خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ بھارتی برآمدات جو کہ تقریباً $700 ارب سے زیادہ ہیں، اس کے تقریباً 18 سے 20% برآمدات امریکہ کو جاتی ہیں، اور یہ برآمدات 50% ڈیوٹی کے بعد اب اس قابل نہیں رہیں کہ ان کو امریکہ میں فروخت کیا جائے۔ یہ مصنوعات اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، یعنی اگر ایک چیز جو آج $100 کی امریکہ میں فروخت ہو رہی تھی، وہ اب $150 کی ہو جائے گی، اور وہ خریدار جو آج ایک چیز $100 کی خرید رہا تھا تو وہ $150 کی وہ چیز کیوں خریدے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی دوسری مصنوعات کا رخ کرے گا، اور بھارتی مصنوعات کے لیے امریکی منڈی ایک قبرستان بن جائے گی، اور جو مصنوعات وہاں پہنچنے جا رہی ہیں، جو آرڈرز آ چکے ہیں، ان کے لیے بھی وہاں بکنا مشکل ہو جائے گا، اور اب وہاں کے کنزیومرز اور وہاں کے جو امپورٹرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی دوسری منڈیوں کا رخ کریں گے، اور ایسے میں وہ ممالک جو اسی طرح کی مصنوعات جو بھارت سے جاتی ہیں، یعنی بھارت سے اب یہ جاننا ہوگا کہ ایسی کون سی مصنوعات ہیں جو بھارت سے امریکہ جاتی تھیں، اور اب ان مصنوعات کا کیا مستقبل ہے، اور ان مصنوعات کے لیے کون کون سے ایسے ممالک ہیں جو بھارت کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ اگر ہم غور کریں بھارت کی برآمدات کا، تو تقریباً 700 سے $750 ارب کی برآمدات بھارت کی ہیں دنیا بھر میں، جس میں اس کا سب سے بڑا پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے۔ تقریباً ان برآمدات میں سے 18 سے 20%، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ تقریباً 87 سے 90 ارب ڈالر کی برآمدات بھارت کی جو ہے وہ امریکہ میں ہوتی ہیں۔ اس میں دو طرح کی برآمدات ہیں، ایک برآمدات وہ ہیں جو سروسز سیکٹر میں ہیں، اور ایک ہیں گڈ سیکٹر میں۔ سروسز سیکٹر تو بہت اسپیسیفک ہے کہ آپ نے ایک خاص قسم کی خدمات آئی ٹی کے شعبے میں، کال سینٹر کے شعبے میں وہ مصنوعات دیتے ہیں، یعنی کہ وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے بدلے بھارت کو زر مبادلہ ملتا ہے۔ تقریباً $45 ارب کا زر مبادلہ ہر سال بھارت کما رہا ہے امریکہ سے صرف۔ اچھا، کچھ مصنوعات ہیں جو بھارت سے گڈز کی صورت میں، سامان کی صورت میں امریکہ جاتی ہیں، وہ مصنوعات کون سی ہیں؟ وہ مصنوعات ہیں جیولری، جو جواہرات ہیں، جو یہ بھارت جو ہے اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، یعنی جو یہاں پر پتھر نکلتے ہیں، قیمتی پتھر نکلتے ہیں، ان کو وہ موڈیفائی کر کے، ان کو خوبصورت بنا کر، تراش خراش کر کے امریکہ بھجواتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ امریکہ کے اندر ہے۔ تقریباً ہر سال 10 سے 15 ارب کے یہ قیمتی پتھر جو ہے بھارت سے امریکہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل گڈز کا ایک بہت بڑی مارکیٹ بھارت سے امریکہ جاتی ہے، اور یہ مصنوعات امریکہ میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ اس کا بھی شیئر تقریباً 10 ارب کے آس پاس ہے۔ اس کے علاوہ چمڑے کی مصنوعات ہیں، اس کے علاوہ ادویات بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ امریکہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی مشینری ہے، جو چھوٹی موٹی مشینری ہوتی ہے، جو موٹریں ہوتی ہیں یا اس طرح کی گڈز ہوتی ہیں، وہ بھارت سے امریکہ جاتی ہیں۔ اب یہ وہ شعبے ہیں جن کے اندر امریکہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بھارت کے اوپر، لیکن اب امریکہ نے چونکہ شرائط بہت سخت کر دی، امریکہ نے کہا ہے کہ جناب جب تک آپ تیل روس سے خریدتے رہیں گے، آپ روس سے تیل خریدنا نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ڈیوٹیز میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور جو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رات کو بات کی، اس میں بھی بڑا کلیئر ہے، انہوں نے کہا جی ابھی تو 8 گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے صرف 25% ڈیوٹیاں آپ پہ مزید لگائی ہیں، 50% لگائی ہیں، دیکھتے جائیے، اگر آپ روس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں توڑیں گے، آپ روس سے تیل خریدنا نہیں چھوڑیں گے، تو آپ پر مزید ڈیوٹیاں اور بھی لگ سکتی ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک اشارہ ہے، ایک انڈیکیشن ہے کہ جناب 25 سے 50% آپ پہ ٹیرف لگا ہے، اور اگر آپ بزد رہے کہ ہم روس سے تجارت کریں گے۔ اب مسئلہ اس کا انڈیا کا یہ ہے کہ اس کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس میں سے 36% روس سے آتا ہے۔ اچانک یکدم بھارت کے لیے اب ممکن نہیں ہے کہ وہ اچانک روس سے اتنی بڑی خریداری ختم کر دے۔
اور ایک اور بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ ہے کہ روس کی جو پیٹرولیم جو کروڈ آئل ہے اس کو ٹیکسچر اور طرح کا ہے. جو بھارت کے اندر جو ریفائنریز لگی ہیں وہ روس کے اسپیسیفک کو فالو کرتے ہوئے, روس کے اسپیسیفک ماڈل کو فالو کرتے ہوئے لگی ہیں. اس کے علاوہ بھارت کے اندر ایسی ریفائنریز بھی موجود ہیں جو خلیجی ممالک کے تیل کو, جو اس کا ٹیکسچر روسی تیل سے بالکل مختلف ہے, اس کو بنیاد بنا کر بنائی گئی ہیں. اب وہ ریفائنریز جو روسی تیل کے لیے, روسی کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, وہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اس ایک فیصلے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی. یہ صرف تیل کی امپورٹ کا معاملہ نہیں ہے, تیل کو ریفائن کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان فیکٹریوں کے بھی, جو ریفائنریز کے بھی فیوچر کا معاملہ ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. یعنی اگر بھارت امریکی دباؤ میں آ کر روس سے تیل امپورٹ کرنا چھوڑ دے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھارت بہت بڑی مقدار میں اس کروڈ آئل کو جو روس سے آتا تھا, جو سستے داموں خریدا جاتا تھا, جس میں ایک بیرل کے پیچھے 6 سے 8 بعض اوقات $10 تک بچایا جاتا تھا, اس کو اپنے یہاں ریفائن کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں ایکسپورٹ کرتا تھا, تو وہ ایکسپورٹس بھی بھارت کی رک جائیں گی. تو بہت بڑے چیلنجز بھارت کے سامنے آ گئے. ایسے میں پاکستان کے لیے ایک ونڈو کھلتی ہے, ایک اپرچونٹی بنتی ہے کہ پاکستان وہ مصنوعات, جیسے جیمز اینڈ جیولری کا شعبہ پاکستان کے اندر بہت زبردست شعبہ ہے. پاکستان دنیا کے بڑے ایکسپورٹرز میں پاکستان میں شامل ہے. اگرچہ بھارت بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, لیکن پاکستان کے اندر بھی جو جیمز اینڈ جیولری جو ہے وہ کافی بڑی مقدار میں سوات کے علاقے میں, اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, جو گلگت بلتستان کے علاقوں میں جیمز اینڈ جیولری کی مائنز ہیں, وہاں سے نکلتا ہے. زمرد بہت اچھا پاکستان کا ہے جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے, تو یہ یہاں سے نکلتا ہے. ان کو اس کی تراش خراش کر کے پاکستان ایک امریکہ کے اندر ایک مارکیٹ بنا سکتا ہے. لیدر گڈز ایک بہت بڑا پاکستان کا مضبوط شعبہ ہے کہ لیدر گڈز کے اندر پاکستان کے ایکسپورٹس آلریڈی کافی زیادہ ہیں, اور امریکہ کے اندر اس موقع پر پاکستان ان روڈز بنا سکتا ہے, امریکی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, کیونکہ اب یہ ونڈو اوپن ہوا ہے. وہاں جو امپورٹرز ہیں, جو امریکہ کے جو بھارتی گڈز پہ انحصار کر رہے تھے اور ہر سال $5 سے 6 ارب کی لیدر گڈز بھارت سے منگا رہے تھے, تو یہ ونڈو پاکستان کے لیے اوپن ہو سکتی ہے, کیونکہ اسی معیار کا بلکہ اس سے بہتر لیدر گڈز پاکستان بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل کا شعبہ, تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل گڈز بھارت سے ہر سال امریکہ جا رہی تھی. تو پاکستان کا جو ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی جو آلریڈی جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی زیادہ تر اس کا انحصار جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے شعبے پہ ہی ہے. تو پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں بھی اس خلا کو پر کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے, بلکہ پاکستان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اس کی جانب کہ پاکستان امریکی مارکیٹس کے اندر, جو پاکستان کے کمرشل آفیسز ہیں, جو پاکستان کے کمرشل اتاشی ہیں, جو پاکستان کے وہاں جو مختلف شہروں کے اندر جو آفیسز ہیں جو ایکسپورٹ جو پروموشن کا کام کرتے ہیں, ان کو اس وقت بہت تیزی سے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. ان کو وہاں کے امپورٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش ہے, ضرورت ہے. وہ وہاں کے جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, جو بڑی بڑی چینز ہیں, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, جو پاکستان جو امریکہ جو بھارت کے اندر کپڑا بنوا کے امپورٹ کرتے ہیں, ان کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ آفر کرے کہ پاکستان کے اندر اس سے زیادہ بہتر معیار کا کاٹن بھی دستیاب ہے, زیادہ بہتر معیار کے پولیسٹر بھی دستیاب ہے پاکستان کے اندر, سٹیچنگ کا معیار بھی بہت بلند ہے. اور آپ اگر اپنے برانڈ کے لیے کوئی کپڑا ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو پاکستان اس موقع پر بھارت سے زیادہ بہتر کپڑا بھی بنا کر دے سکتا ہے, زیادہ بہتر ملبوسات بھی بنا کر دے سکتا ہے. خواتین مرد جس طرح کے ملبوسات ہیں پاکستان ان برانڈز کے لیے پریپیئر کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پاکستان کے کمرشل اتاسیوں کو, اس کے لیے پاکستان کو روڈ شوز کرنے چاہیے, پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے آفیسز بنانے چاہیے, پاکستان کو وہاں کے برانڈ سے رابطہ کرنا چاہیے, پاکستان کو وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے, بلکہ ایک جی ایس پی ٹائپ پاکستان کو ان سے پیکج طلب کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم آپ کی شرائط پوری کر رہے ہیں, تو ہم اس وقت اس خلا کو پر کر سکتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ اس موقع پر ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے. یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہوگی اگر فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا امریکہ اور پاکستان کے لیے, تو یہ دونوں کے لیے ایک بہت ایکول اپرچونٹی بن جائے گی. پاکستان میں بھی امریکی اشیاء پر بہت زیادہ ڈیوٹی تھی جو پاکستان گریجولی کم کر رہا ہے. تو پاکستان میں اس وقت انڈسٹریز کے سیکٹر میں پاکستان کو انڈسٹریل شعبے کے لیے بہت زیادہ مشینری کی ضرورت ہے, خاص طور پر ٹیکسٹائل کے شعبے میں. جو ایپٹما ہے وہ تو اس بات کی ریکویسٹ کر چکی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ امریکہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں, کیونکہ ہمیں
فیکٹریوں کے لیے ہمیں مشینری چاہیے, ہمیں اسمبلیز چاہیے, یہاں پر ہم اس کے علاوہ ہم اسپیئر پارٹس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے, تو ہم امریکہ سے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز ہیں وہ زیادہ تر جو 60s کے اندر 70s کے اندر یا اس کے بعد بھی لگتی رہی, وہ امریکہ سے امپورٹ کی گئی تھی تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ فیملیئر ہے اس مشینری سے, جو ٹیکنالوجی سے جو امریکہ سے پاکستان آتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن سکتی ہے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ. اگرچہ ایسا لگے گا کہ پاکستان کو امریکہ کی بہت سی مہنگی مصنوعات خریدنی پڑیں گی, لیکن یہ ایک ونڈو بھی بن سکتی ہے کہ پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرے امریکہ کے ساتھ, اور پاکستان کو ایک موقع ملے کہ وہ مشینری جو بہت مشکل سے پاکستان کو مل رہی تھی وہ امریکہ سے کم ڈیوٹی پہ پاکستان امپورٹ کرے, اور وہ یہاں کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں اس کو ایک اپرچونٹی بنا کر پاکستان کے برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو بھارت پر جو بھارت کا شکنجہ کسا جا رہا ہے, جو امریکہ کی جانب سے شکنجہ کسا جا رہا ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بن سکتا ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان کو بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے تاجروں کو بھی خود سے وہاں کے امپورٹر سے رابطہ کر کے اس سہولت سے بہتر فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے.